پہلا سلاطین 21واں باب۔ ان باتوں کے بعد ایسا ہوا کہ یزرائیلی نبوت کے پاس یزرائیل میں ایک تاکستان تھا جو سامریہ کے بادشاہ اخیاب کے محل سے لگا ہوا تھا۔ سو اخیاب نے نبوت سے کہا کہ اپنا تاکستان مجھ کو دے دے تاکہ میں اسے ترکاری کا باغ بناؤں، کیونکہ وہ میرے گھر سے لگا ہوا ہے، اور میں اس کے بدلے تجھ کو اس سے بہتر تاکستان دوں گا، یا اگر تجھے مناسب معلوم ہو تو میں تجھ کو اس کی قیمت نقد دے دوں گا۔ نبوت نے اخیاب سے کہا، خداوند مجھ سے ایسا نہ کرائے کہ میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث دے دوں۔ اور اخیاب اس بات کے سبب سے جو یزرعیلی نبوت نے اس سے کہی اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر میں آیا، کیونکہ اس نے کہا تھا میں تجھ کو اپنی باپ دادا کی میراث نہیں دوں گا۔ سو اس نے اپنے بستر پر لیٹ کر اپنا منہ پھیر لیا اور کھانا چھوڑ دیا۔ تب اس کی بیوی ایزیبل اس کے پاس آ کر اس سے کہنے لگی، تیرا جی ایسا کیوں اداس ہے کہ تو روٹی نہیں کھاتا؟ اس نے اس سے کہا، اس لیے کہ میں نے یزرعیلی نبوت سے بات چیت کی اور اس سے کہا کہ تو اپنا تاکستان قیمت لے کر مجھے دے دے، یا اگر تو چاہے تو میں اس کے بدلے دوسرا تاکستان تجھے دے دوں گا۔ لیکن اس نے جواب دیا، میں تجھ کو اپنا تاکستان نہیں دوں گا۔ اس کی بیوی ایزیبل نے اس سے کہا، اسرائیل کی بادشاہی پر یہی تیری حکومت ہے؟ اٹھ، روٹی کھا اور اپنا دل بہلا، یزرعیلی نبوت کا تاکستان میں تجھ کو دوں گی۔ سو اس نے اخیاب کے نام سے خط لکھے اور ان پر اس کی مہر لگائی اور ان کو ان بزرگوں اور امیروں کے پاس جو نبوت کے شہر میں تھے اور اسی کے پڑوس میں رہتے تھے بھیج دیا۔ اس نے ان خطوں میں یہ لکھا کہ روزے کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں میں اونچی جگہ پر بٹھاؤ، اور 2 آدمیوں کو جو شریر ہوں اس کے سامنے کر دو کہ وہ اس کے خلاف یہ گواہی دیں کہ تو نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی، پھر اسے باہر لے جا کر سنگسار کرو تاکہ وہ مر جائے۔ چنانچہ اس کے شہر کے لوگوں یعنی بزرگوں اور امیروں نے جو اس کے شہر میں رہتے تھے، جیسا ایزیبل نے ان کو کہلا بھیجا ویسا ہی ان خطوط کے مضمون کے مطابق جو اس نے ان کو بھیجے تھے کیا۔ انہوں نے روزے کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں کے بیچ اونچی جگہ پر بٹھایا، اور وہ دونوں آدمی جو شریر تھے آ کر اس کے آگے بیٹھ گئے، اور ان شریروں نے لوگوں کے سامنے اس کے یعنی نبوت کے خلاف یہ گواہی دی کہ نبوت نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی۔ تب وہ اسے شہر سے باہر نکال لے گئے اور اس کو ایسا سنگسار کیا کہ وہ مر گیا۔ پھر انہوں نے ایزیبل کو کہلا بھیجا کہ نبوت سنگسار کر دیا گیا اور مر گیا۔ جب ایزیبل نے سنا کہ نبوت سنگسار کر دیا گیا اور مر گیا تو اس نے اخیاب سے کہا، اٹھ اور یزرعیلی نبوت کے تاکستان پر قبضہ کر، جسے اس نے قیمت پر بھی تجھے دینے سے انکار کیا تھا، کیونکہ نبوت جیتا نہیں بلکہ مر گیا ہے۔ تب اخیاب نے سنا کہ نبوت مر گیا ہے تو اخیاب اٹھا تاکہ یزرعیلی نبوت کے تاکستان کو جا کر اس پر قبضہ کرے، اور خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوا کہ اٹھ اور شاہ اسرائیل اخیاب سے جو سامریہ میں رہتا ہے ملنے کو جا، دیکھ وہ نبوت کے تاکستان میں ہے اور اس پر قبضہ کرنے کو وہاں گیا ہے۔ سو تو اس سے یہ کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا تو نے جان بھی لی اور قبضہ بھی کر لیا؟ سو تو اس سے یہ کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسی جگہ جہاں کتوں نے نبوت کا لہو چاٹا، کتے تیرے لہو کو بھی چاٹیں گے۔ اور اخیاب نے ایلیا سے کہا، اے میرے دشمن، کیا میں تجھے مل گیا؟ اس نے جواب دیا کہ تو مجھے مل گیا اس لیے کہ تو نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے۔ دیکھ، میں تجھ پر بلا نازل کروں گا اور تیری پوری صفائی کر دوں گا، اور اخیاب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اسے جو آزاد چھوٹا ہوا ہے کاٹ ڈالوں گا، اور تیرے گھر کو نبات کے بیٹے یروبام کے گھر اور اخیا کے بیٹے باشا کے گھر کی مانند بنا دوں گا، اس غصہ دلانے کے سبب سے جس سے تو نے میرے غضب کو بھڑکایا اور اسرائیل سے گناہ کرایا۔ اور خداوند نے
ایزابل کے حق میں بھی یہ فرمایا کہ یزرائیل کی فصیل کے پاس کتے ایزابل کو کھائیں گے۔ اخیاب کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے، کیونکہ اخیاب کی مانند کوئی نہیں ہوا تھا جس نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا تھا، اور جسے اس کی بیوی ایزابل ابھارا کرتی تھی۔ اور اس نے نہایت نفرت انگیز کام یہ کیا کہ اموریوں کی طرح، جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے نکال دیا تھا، بتوں کی پیروی کی۔ جب اخیاب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا، اور ٹاٹ ہی میں لیٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا۔ تب خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوا کہ تو دیکھتا ہے کہ اخیاب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا ہے۔ بس چونکہ وہ میرے حضور خاکسار بن گیا ہے، اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بیٹے کے ایام میں اس کے گھرانے پر یہ بلا نازل کروں گا۔ پہلا سلاطین 22واں باب۔ اور 3 برس وہ ایسے ہی رہے، اور اسرائیل اور ارام کے درمیان لڑائی نہ ہوئی۔ اور 3 سال یہودا کا بادشاہ یہوشافط شاہ اسرائیل کے ہاں آیا، اور شاہ اسرائیل نے اپنے ملازموں سے کہا، کیا تم کو معلوم ہے کہ رامات جلاد ہمارا ہے، پر ہم خاموش ہیں اور شاہ آرام کے ہاتھ سے اسے چھین نہیں لیتے؟ پھر اس نے یہوشافط سے کہا، کیا تو میرے ساتھ رامات جلاد سے لڑنے چلے گا؟ یہوشافط نے شاہ اسرائیل کو جواب دیا، میں ایسا ہوں جیسا تو، میرے لوگ ایسے ہیں جیسے تیرے لوگ، اور میرے گھوڑے ایسے ہیں جیسے تیرے گھوڑے۔ اور یہوشافط نے شاہ اسرائیل سے کہا، ذرا آج خداوند کی مرضی بھی تو دریافت کر لے۔ تب شاہ اسرائیل نے نبیوں کو، جو قریب 400 آدمی تھے، اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا، میں رامات جلاد سے لڑنے جاؤں یا باز رہوں؟ انہوں نے کہا، جا، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضے میں کر دے گا۔ لیکن یہوشافط نے کہا، کیا ان کو چھوڑ کر یہاں خداوند کا کوئی نبی نہیں ہے تاکہ ہم اس سے پوچھیں؟ شاہ اسرائیل نے یہوشافط سے کہا کہ ایک شخص املا کا بیٹا میکایا ہے تو صحیح، جس کے ذریعے سے ہم خداوند سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن مجھے اس سے نفرت ہے، کیونکہ وہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشو انگوئی کرتا ہے۔ یہوشافط نے کہا، بادشاہ ایسا نہ کہے۔ تب شاہ اسرائیل نے ایک سردار کو بلا کر کہا کہ املا کے بیٹے میکایا کو جلد لے آ۔ اس وقت شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا یہوشافط سامریا کے پھاٹک کے سامنے ایک کھلی جگہ میں اپنے اپنے تخت پر شاہانہ لباس پہنے ہوئے بیٹھے تھے، اور سب نبی ان کے حضور پیشین گوئی کر رہے تھے۔ اور کنانا کے بیٹے صدقیہ نے اپنے لیے لوہے کے سینگ بنائے اور کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان سے ارامیوں کو مارے گا جب تک وہ نابود نہ ہو جائیں۔ اور سب نبیوں نے یہی پیشین گوئی کی اور کہا کہ رامات جلاد پر چڑھائی کر اور کامیاب ہو، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا۔ اور اس قاصد نے جو میکایا کو بلانے کو گیا تھا اس سے کہا، دیکھ، سب نبی ایک زبان ہو کر بادشاہ کو خوشخبری دے رہے ہیں، سو ذرا تیری بات بھی ان کی بات کی طرح ہو اور تو خوشخبری ہی دینا۔ میکایا نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم، جو کچھ خداوند مجھے فرمائے میں وہی کہوں گا۔ سو جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا، میکایا، ہم رامات جلاد سے لڑنے جائیں یا رہنے دیں؟ اس نے جواب دیا، جا اور کامیاب ہو، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضے میں کر دے گا۔ اب بادشاہ نے اس سے کہا، میں کتنی مرتبہ تجھے قسم دے کر کہوں کہ تو خداوند کے نام سے حق کے سوا اور کچھ مجھ کو نہ بتائے؟ تب اس نے کہا، میں نے سارے اسرائیل کو ان بھیڑوں کی مانند جن کا چوپان نہ ہو پہاڑوں پر پراگندہ دیکھا، اور خداوند نے فرمایا کہ ان کا کوئی مالک نہیں، سو وہ اپنے اپنے گھر سلامت لوٹ جائیں۔ تب شاہ اسرائیل نے یہوشافط سے کہا، کیا میں نے تجھ کو بتایا نہیں تھا کہ یہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشین گوئی کرے گا؟ تب اس نے کہا، اچھا تو خداوند کے سخن کو سن لے۔ میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے دہنے اور بائیں کھڑا ہے، اور خداوند نے فرمایا، کون
اخیاب کو بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رامات جیلاد میں کھیت آئے۔ تب کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ، لیکن ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی اور کہا میں اسے بہکاؤں گی۔ خداوند نے اس سے پوچھا کس طرح؟ اس نے کہا میں جا کر اس کے سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی۔ اس نے کہا تو اسے بہکا دے گی اور غالب بھی ہوگی، روانہ ہو جا اور ایسا ہی کر۔ سو دیکھ خداوند نے تیرے ان سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح ڈالی ہے اور خداوند نے تیرے حق میں بدی کا حکم دیا ہے۔ تب کنانا کا بیٹا صدقیہ نزدیک آیا اور اس نے میکا کے گال پر مار کر کہا خداوند کی روح تجھ سے بات کرنے کو کس طرح سے ہو کر مجھ میں سے گئی؟ میکایا نے کہا یہ تو اسی دن دیکھ لے گا جب تو اندر کی ایک کوٹری میں گھسے گا تاکہ چھپ جائے۔ اور شاہ اسرائیل نے کہا میکایا کو لے کر اسے شہر کے ناظم امون اور یواس شہزادے کے پاس لوٹا لے جاؤ اور کہنا بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ اس شخص کو قید خانے میں ڈال دو اور اسے مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا جب تک میں سلامت نہ ہوں۔ تب میکایا نے کہا اگر تو سلامت واپس آ جائے تو خداوند نے میری معرفت کلام ہی نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا اے لوگو تم سب کے سب سن لو۔ سو شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا یہوشافط نے رامات جیلاد پر چڑھائی کی، اور شاہ اسرائیل نے یہوشافط سے کہا میں اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں جاؤں گا پر تو اپنا لباس پہنے رہے۔ سو شاہ اسرائیل اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں گیا۔ ادھر شاہ آرام نے اپنے رتھوں کے 32 سرداروں کو حکم دیا تھا کہ کسی چھوٹے یا بڑے سے نہ لڑنا سوا شاہ اسرائیل کے۔ سو جب رتھوں کے سرداروں نے یہوشافط کو دیکھا تو کہا کہ ضرور شاہ اسرائیل یہی ہے، اور وہ اس سے لڑنے کو مڑے۔ تب یہوشافط چلا اٹھا۔ جب رتھوں کے سرداروں نے دیکھا کہ وہ شاہ اسرائیل نہیں تو وہ اس کا پیچھا کرنے سے لوٹ گئے، اور کسی شخص نے یوں ہی اپنی کمان کھینچی اور شاہ اسرائیل کو جوشن کے بندوں کے درمیان مارا۔ تب اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ باغ پھیر کر مجھے لشکر سے باہر نکال لے چل، کیونکہ میں زخمی ہو گیا ہوں۔ اور اس دن بڑے گھمسان کا رن پڑا، اور انہوں نے بادشاہ کو اس کے رتھ ہی میں ارامیوں کے مقابل سنبھالے رکھا، اور وہ شام کو مر گیا، اور خون اس کے زخم سے بہہ کر رتھ کے پائیدان میں بھر گیا۔ اور آفتاب غروب ہوتے ہوئے لشکر میں یہ پکار ہو گئی کہ ہر ایک آدمی اپنے شہر اور ہر ایک آدمی اپنے ملک کو جائے۔ سو بادشاہ مر گیا اور وہ سامریا میں پہنچایا گیا، اور انہوں نے بادشاہ کو سامریا میں دفن کیا اور اس رتھ کو سامریا کے تالاب میں دھویا۔ کسبیاں یہیں غسل کرتی تھیں، اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا تھا کتوں نے اس کا خون چاٹا۔ اور اخیاب کی باقی باتیں اور سب کچھ جو اس نے کیا تھا، اور ہاتھی دانت کا گھر جو اس نے بنایا تھا، اور ان سب شہروں کا حال جو اس نے تعمیر کیے، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور اخیاب اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا اخزیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور آسا کا بیٹا یہوشافط شاہ اسرائیل اخیاب کے 4 سال سے یہودا پر سلطنت کرنے لگا، اور جب یہوشافط سلطنت کرنے لگا تو 35 برس کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 25 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام عروبہ تھا جو سلہی کی بیٹی تھی۔ وہ اپنے باپ آسا کے نقش قدم پر چلا، اس سے وہ مڑا نہیں، اور جو خداوند کی نگاہ میں ٹھیک تھا اسے کرتا رہا۔ تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے، لوگ ان اونچے مقاموں پر ہنوز قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے۔ اور یہوشافط نے شاہ اسرائیل سے صلح کی، اور یہوشافط کی باقی باتیں اور اس کی قوت جو اس نے دکھائی اور اس کے جنگ کرنے کی کیفیت، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور اس نے باقی لوتیوں کو جو اس کے باپ آسا کے عہد میں رہ گئے تھے ملک سے خارج کر دیا۔ اور ادوم میں کوئی بادشاہ نہ تھا بلکہ ایک نائب حکومت کرتا تھا۔ اور یہوشافط نے ترسیس کے جہاز بنائے تاکہ وہ فیر کو سونے کے لیے جائیں، پر وہ گئے نہیں کیونکہ وہ اسیون جابر ہی میں ٹوٹ گئے۔ تب اخیاب کے بیٹے اخزیہ نے
یہوشافط سے کہا اپنے خادموں کے ساتھ میرے خادموں کو بھی جہازوں میں جانے دے، پر یہوشافط راضی نہ ہوا، اور یہوشافط اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا یہورام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور اخیاب کا بیٹا اخزیہ شاہ یہودا یہوشافط کے 70ویں سال سے سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے اسرائیل پر 2 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور اپنے باپ کی راہ اور اپنی ماں کی راہ اور نبات کے بیٹے یربام کی راہ پر چلا، جس سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا، اور اپنے باپ کے سب کاموں کے موافق بال کی پرستش کرتا اور اس کو سجدہ کرتا رہا، اور خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلایا۔